بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی معلومات سیٹ نمبر 1158۔ فی البدیہہ گوئی میں سب سے بڑا نام مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ ولی دکنی آئندہ 200 سال کی شاعری کے نظام شمسی کا سورج ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ مظہر محمود شیرانی حافظ محمود شیرانی کے پوتے تھے۔ مقالات حافظ محمود شیرانی کو مرتب کیا ہے مظہر محمود شیرانی نے 10 جلدوں میں۔ داستان اعظم ڈاکٹر عبدالقدیر کی آپ بیتی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے میر منشی کا نام میر بہادر علی حسینی تھا۔ فورٹ ولیم کالج کی مقبول ترین کتاب داستان باغ و بہار ہے، جسے جدید اردو نثر کا صحیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر بخش حیدری کی مقبول ترین کتاب طوطا کہانی ہے۔ عبید ثاقب کا ایک خوبصورت شعر ہے: سب رفتگاں کو بھولنے آئے ہمارے پاس، ہم سے کسی کو پہلی محبت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہے ادبی معلومات سیٹ 6۔ علم زبان پر سب سے پہلی کتاب مکالمات ہے۔ مکالمات کا یونانی زبان کریٹلس ہے۔ مکالمات افلاطون کے مصنف افلاطون ہیں۔ انجمن پنجاب کے بانی کرنل ہالرائڈ ہیں۔ انجمن پنجاب کے روح رواں ڈاکٹر محمد حسین آزاد تھے۔ انجمن پنجاب کا قیام 21 جنوری 1865 کو عمل میں آیا۔ ہندوستانی لسانیات کے مصنف محی الدین قادری زور ہیں۔ زبان کی پیدائش، ماہیت، ارتقاء اور موت کا علم لسانیات کہلاتا ہے، ڈاکٹر محی الدین زور کا کہنا ہے۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر، باب نمبر 8، شمالی ہند میں اردو ادب، لیکچر نمبر 102۔ اردو شاعرات کا اولین تذکرہ بہارستان ناز ہے اور اس کے مؤلف حکیم فصیح الدین رنج ہیں۔ بہارستان ناز کا سنِ اشاعت 1864 عیسوی ہے۔ اس میں کل 174 شاعرات کا تذکرہ ہے۔ اردو شعراء کے تذکرے اور تذکرہ نگاری ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب ہے۔ اردو کا پہلا تذکرہ میر کا لکھا ہوا تھا، جس کا عنوان تھا نکات الشعراء۔ اردو کا دوسرا تذکرہ ریختہ گویاں فتح علی حسینی گردیزی کا ہے، جس میں 98 شعراء کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ مخزن نکات قیام الدین قائم چاندپوری کا ہے اور اس میں 118 شعراء کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا پہلا رباعی گو شاعر ہے ملا وجی۔ کوئی تجھ سا بھی کاش تجھ کو ملے، مدعا ہم کو انتقام سے ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں: خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے کا اٹھا واعظ، کہیں ایسا نہ ہو یہاں بھی وہی کافر صنم نکلے۔ مرزا غالب۔ مرزا رفیع سودا کو اردو شاعری میں امتیازی مقام قصیدہ گوئی کی وجہ سے حاصل ہے۔ مومن کی غزل کی پسندیدگی کی وجہ اس کا نشاتیہ رجحان ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ صنعت تکرار قصیدے کے اجزاء میں شامل ہے: تشبیب، گریز، مدعا، دعا اور حسن طلب۔ شیخ عبدالقدوس گنگوئی کا تخلص تھا: الکتاس۔ خوب رو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں۔ ولی دکنی خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا تھا۔ میر کے الفاظ سلیس مگر ان میں غضب کا جوش ہے، یہ کہنا ہے مولوی عبدالحق کا۔ اردو کی سب سے پہلی غزل منسوب کی جاتی ہے امیر خسرو سے۔ اردو کا شیخ سعدی کہا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ مرزا مظہر جانے جانا کا اصل نام تھا شمس الدین۔ مثنوی زہر عشق مرزا شوق نے لکھی۔ رشد نامہ مثنوی شیخ عبدالقدوس گنگوئی نے لکھی۔ لغت
نوادر الفاظ خان آرزو نے لکھی۔ میر تقی میر نے شرف الدین مضمون کو ہنگامہ گرم کن مجلس پا کہا۔ مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ آدمی نامہ نظم نذیر اکبر آبادی نے لکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر لفظ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں لفظ موضوع کہلاتا ہے، جیسے کباب، روٹی، کھانا وغیرہ۔ وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں محمل کہلاتا ہے، جیسے کباب کے ساتھ وکاب، وٹی، وانا۔ لفظ موضوع کی 2 اقسام ہیں، کلمہ اور کلام۔ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے سکول، مسجد، گھر۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں، جیسے اچھا، لڑکا، احمد نیک ہے۔ بیان و بدیع میں شعر ہے، شام سے ہی بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ میر کا شعر ہے، اس میں تشبیہ دی گئی ہے، مشبہ دل ہے، مشبہ بے ہی چراغ مفلس ہے، وجہ شبہ بجھنا ہے، حرف تشبیہ گویا ہے، غرض تشبیہ یعنی دل کی ویرانی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی فن افسانہ شناسی۔ افسانہ نمبر 29 کوک جلی رنجیندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ کردار ہے اس کے گمنڈی، جو بیٹے کا نام ہے، ماں اور شوہر۔ تھیم ہندوستانی عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ وہ شرابی میاں اور بیٹے کے ساتھ کیسے رہتی ہے۔ اس کے نفسیاتی اتار چڑھاؤ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ افسانے کا خلاصہ یہ ایک ایسی ماں کی کہانی ہے جو پھوڑے کے زخموں سے پریشان بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، حالانکہ بیٹے کے زخم ناسور بن چکے ہیں۔ ان زخموں سے ساری بستی نفرت کرتی ہے۔ شروع کے دن میں اس کا بیٹا شراب کے نشے میں اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نشے میں بہت سے لوگ اپنی ماں کو بیوی سمجھنے لگتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ ہی اس کی ماں ہی رہی۔ یعنی اشارہ اپنے باپ کی طرف تھا کہ جو شرابی تھا اور اس کی ماں کا اس کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ حالانکہ شراب پی کر آنے کے بعد وہ بیٹے کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرتی ہے جیسا اپنے شرابی شوہر کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ ماں کا کردار ان سب ہندوستانی ماؤں کی عکاسی کر رہا ہے جن کے خاوند شراب نوشی کے عادی ہوتے ہیں، کہ انہیں زندگی میں کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوری رات وہ گھر نہیں آتے اور یہ بے چین رہتے ہیں۔ ماں کی بیٹے کو دی جانے والی گالی ہے، اجڑ گئے۔ گمنڈی کو بہت پسند آتی ہے۔ گمنڈی کو وہ سوچتا ہے کہ ماں ایک دم سے گھر اجاڑ دیتی ہے، پھر اگلے ہی لمحے وہ بسا لیتی ہے۔ دراصل اس میں مصنف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو دل سے برا بھلا نہیں کہتی، بلکہ بعض اوقات وہ غصے میں آ کر ایسے الفاظ بول جاتی ہے جو وہ دل سے کہنا نہیں چاہتی۔ گھمنڈی جو خود شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کا عادی ہے، جب وہ رات کو دیر سے آتا ہے تو اپنی ماں سے بولتا ہے، آپ کو سو جانا چاہیے، ابھی تک جاگ رہی ہیں، اور ماں اسے گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے، ڈانٹتی ہے، اور اس کے سو جانے کے بعد یہ ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے اس نے دیا اٹھایا اور گھسیٹتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس پہنچی، آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ گھمنڈی سویا ہوا تھا، لیکن ماں کی شفقت نے اس کے روئے روئے میں تسکین پیدا کر دی تھی۔